اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ہم جیسا کہ بات کرتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل سفر ہے، اور سفر کے لیے کسی نہ کسی راستے کا تعین ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ بعض راستے ہمیں منزل سے بھٹکا دیتے ہیں، اور کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے وہ بہترین راستہ ہے، یعنی جسے صراط مستقیم کہا گیا۔ ہم 5 وقتہ نماز میں اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آج کی بزم میں جامع طور پر انشاءاللہ تعالی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم ہے کیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ اس پاک پروردگار عالم نے جن پر اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ اور جہاں پر وہ راستہ، جس راستے کی بات کر رہے ہیں نا، یا صراط مستقیم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ مکمل طرز حیات ہے، جس میں عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، عبادت میں اخلاص بھی ہو، اور اخلاق تو حسین تر ہوں، تب صراط مستقیم پر ہم کامل طور پر چل سکتے ہیں۔ اور بھی چیدہ نکات ہیں جس کے تعلق سے آج کی بزم میں بات کی جائے گی۔ تو آج کا یہ صراط مستقیم کا جو روحانی سفر ہے، اور آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کی بزم میں ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں، بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ماشاء اللہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنایا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، اور ایک نیا سفر بھی طے کر کے آئی ہیں، عمرہ کر کے آئی، تو ہم مبارکباد بھی ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی سفر طے کیا آپ نے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت شکریہ۔ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے علمی سفر کا آغاز کیا اور آج ARYQDP پر اپنا نام بنایا ہے۔ آسمہ بطول ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، صراط مستقیم از روئے قرآن ہم بات کریں گے آج، اور بڑا ہی پیارا آج کا موضوع ہے۔ ہر مسلمان دوران نماز دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سب سے پہلے تو یہ بھی بتائیے گا، اور اس سے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی جو دعا ہے اس کو کیوں مرکزی اہمیت دی گئی ہے، کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ابتدائیہ ہے، دیباچہ ہے قرآن مجید کا، جس میں ایک مرکزی نقطہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے انداز میں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ کس طرف ہدایت عطا فرما؟ صراط اور مستقیم، یہ 2 لفظ ہیں۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم وہ سیدھا راستہ جو مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بے شک، یعنی ایک ایسا خط جو 2 نقطوں کے درمیان ہے۔ اب دیکھیے 2 نقطوں کو ملاتا ہے آپس میں، وہ اسٹریٹ، اور اس کے ایک نقطے پر بندہ مومن ہے اور دوسرے پر معبود حقیقی، کیا کہنے، وہ خالق و مالک۔ سبحان تو اللہ۔ وہ راستہ جو بندہ مومن کو اپنے خالق سے ملا دے، مالک سے ملا دے، اسے گویا صراط مستقیم کہا گیا، کہ ہر وہ راستہ یا جو منزل مقصود کے قریب تر لے کر جاتا ہے بندے کو، اور بندہ مومن کی منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ پھر ہم اسی لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ دیکھیں دنیا میں انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کو بہکانے میں، اور خاص طور پر جب وہ نیکی کی راہ پر چلتا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، پھر تو اس کے ہتھ کنڈے اور زیادہ مستعد ہو جاتا ہے، وہ تیزی سے اپنے مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو بھٹکاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں بیٹھوں گا، میں بہکاؤں گا، میں اسے اغوا کروں گا، میں اسے گمراہ کروں گا۔ تو
ایک تو شیطان کے، پھر نفس انسان کے ساتھ لگا ہے، اور نفس ایک ایسا دشمن ہے انسان کا کہ جو بڑا محبوب ہے، مرغوب ہے، اندر چھپا ہوا ہے. سامنے والے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، مگر چھپے ہوئے دشمن سے اور جو بڑا دل فریب نظارے بھی دکھاتا ہو تو اس سے لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر دنیا بھی ہے. تو ان چیزوں سے لڑ کے اور پھر انسان کو اس راستے کو پکڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. بے شک. اب وہ حالت نماز میں بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کی علماء نے دو چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں نا، بڑے سے بڑا ولی بھی ہے نا، تو وہ بار بار کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اور اگلی منزلیں اور آسان ہو جائیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے اعلیٰ و افضل مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد جو اب ہے ولایت کا راستہ ہے، اور ہر ولی بار بار یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی اور باطنی منزل آگے بڑھے اور زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو جس بھی قرب کے مقام پر ہیں وہ اور آگے بڑھنے کی آرزو رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. عام بندہ مومن، عام بندہ مسلمان بندے کو لیا جائے تو دیکھیں نا، اس میں کہیں اگر وہ علمی اور فکری حوالے سے اگر اپنے عقائد میں درست بھی ہے تو عمل میں کوتاہی ہو رہی ہوگی. اگر امر پہ چل رہا ہے تو نواہی میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. اگر وہ بچنے والوں سے بچ رہا ہے تو جن پر عمل کرنا تھا ان پہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہیں. تو اسلام میں فکر کا نام تو ہے ہی نہیں. اسلام تو ایک پورا ڈھانچہ دیتا ہے، پورا نظام حیات دیتا ہے. تو آپ جس جہت سے بھی دیکھیں تو کمی، کوتاہی، خرابی نظر آتی ہے انسان کو کہ ہاں میں ابھی مکمل نہیں ہوں. تو وہ پھر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا کر، مجھے اس پر گامزن رکھ، مجھے اس پر مضبوطی عطا فرما. اور اللہ نے بتا دیا یہ وہ راستہ ہے جو انعام یافتگان کا راستہ ہے، بزرگوں کا راستہ ہے. اور اسے ایک اور آیت سے یوں وضاحت کروں گی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان بھی آیا، اے ایمان والو، کہا اللہ سے ڈرو، ڈرنا بھی آ گیا. پھر کہا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو گویا یہ مرحلے مرتے دم تک اس میں رواں دواں رہنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جیسا آپ نے انعام یافتگان کا ذکر کیا، اب آسمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق آسمہ اب صراط مستقیم پر چلنے والے جو انعام یافتگان لوگ ہیں وہ بتائیے گا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا عوامل ہیں، کیا علامات ہیں، کیا صفات ہیں، کیا کہیے گا؟ جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. اس کے آغاز میں بس میں اتنا کہوں گی، ایسے اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے کیا کہیں، جیسے ہم اپنے دوست سے بات کر رہے ہوں اور بار بار کسی اپنے پیارے دوست کے بارے میں کہیں، اس کی یہ والی بات جو ہے نا، یہ تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے. صحیح. تو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں، سورہ بقرہ میں جا بجا کئی مقامات پر اپنے انعام یافتگان لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ میرے بندے ایسے ہیں، میرے بندے ایسے ہیں. کیا کہنے اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من آمن باللہ، کہ وہ ایمان لاتے ہیں. اچھا وہ صرف ایمان نہیں لاتے، اقرار باللسان، وہ لسان سے تو اس کا اقرار کرتے ہیں، و تصدیق بالقلب، کہ وہ قلب سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. کیا بات ہے. وملائکتہ، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخرت پر وہ ایمان لانے والے ہیں. اور پھر ان کا ایمان ایسے کچا پکا نہیں ہے، بس وہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا تو ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی. بے شک. پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وآت المال علی حبہ، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کن کے لیے؟ ذوی القربى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی اللہ کے بندوں کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. پھر وہ اقام الصلاح، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. نماز کے پورے جو حقوق ادا کرنے ہیں وہ اس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ. وآتوا الزکاۃ، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال نکالتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی کجی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا. اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے مال میں اضافہ فرماتا ہے. کیا بات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ بات پوری کریں گے نا، میں اپنا یہ وعدہ پورا کروں گی، لیکن اللہ پاک نے پہلے فرمایا والموفون، کہ وہ پورا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پورا. مالک کیا کرتے ہیں؟ تو وہ فرمایا اللہ پاک نے اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طرح یعنی جو شخص وعدے کی مضبوطی رکھتا ہے اور اپنی باقی جتنی باتیں وہ کرتا ہے اس کے اوپر یعنی وہ قائم رہتا ہے،
تو سوچیں کہ اس شخص کی جو شخصیت ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی، کتنا وہ پاک دامن ہوگا، یعنی اس کا قول کتنا سچا ہوگا، اس پر ایمان ہر کوئی لے کر آئے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا۔ اسی طرح الذین، یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں عذاب سے معاف فرما دے، بچا دے تو ہمیں۔ تو اسی طرح وہ راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے میاں محمد بخش صاحب نے بڑا خوبصورت کہا کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یعنی یہ وہ اللہ والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا، ان کی خاصیت ہی یہ ہے کہ راتوں میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اپنے رب کی یاد میں جاگتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی محبوب کے عشق میں ایسے محو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جب ہم اپنے دنیاوی کسی محبوب کی بات کر لیں، ہم چھپ چھپ کے اسے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو انعام یافتہ گان لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے، اپنے رب سے ہم کلام ہوں اور چھپ چھپ کر اس سے باتیں کریں، اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ جو کچھ اس پاک پروردگار عالم نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا، ان تمام باتوں پر عمل کریں، تبھی تو اللہ رب العزت نے انہیں انعام یافتہ گان فرمایا، اور ان کا ذکر اس قدر پیارے الفاظ میں کیا جس طرح سے ابھی ہماری اسکالر نے بتایا، اور بہت ہی خوب انداز سے پروردگار ہمیں بھی اپنے انعام یافتہ گان کی فہرست میں، یا کم از کم ان کے ساتھ چلنے والوں میں شامل فرما لے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، مزید گفتگو کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جو ہم انعام یافتگان کا ہم نے ذکر کیا، اور یہ جو صراط مستقیم کا روحانی سفر ہے اس کو ہم طے کرتے ہوئے اب تک یہاں پر پہنچے ہیں، اور قرآن کی روشنی میں ہم جان رہے ہیں سورہ فاتحہ، جیسا کہ ہماری اسکالرز نے بھی فرمایا کہ ایک جامع دعا بھی ہے، اس تعلق سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات آج کی بزم میں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، آسمہ بطول صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب جس طرح سے بات ہوئی نا قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق، جیسے انعام یافتگان کی بات کی آسمہ نے، اب وہ لوگ جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، جو اس سے پھر گئے ہیں، ان پر جو اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا، آپا اس کے متعلق بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے، ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے احکامات آپ ہی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ صحیح۔ اور سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی کہ اے محبوب، آپ ہی ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمانے والے ہیں۔ صحیح۔ تو گویا علماء نے یہ کہا کہ حضور کی ذات مبارکہ کو مرکز بنا دیا، ایمان کا بھی اور دین کا بھی۔ سبحان اللہ، جو ادھر جڑ جاتا ہے تو وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ پھر انعام یافتگان میں اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کیا۔ تو انبیاء نبوتیں تو خاص تھیں، اب باقی تینوں طبقات وہ ہیں کہ جو کوئی بھی فرد محنت کرے، صراط مستقیم کو پکڑے تو ان انعام یافتگان میں آ سکتا ہے۔ اور جنہوں نے ان کے اپوزٹ راستہ اختیار کیا، اس راستے کو چھوڑا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر ان کے چاہنے والے ہیں، جن پر اولیاء عظام ہیں، بزرگان دین ہیں، تو وہ لوگ جو ان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوتا ہے، وہ گمراہی میں بھی جاتا ہے، وہ بھٹک بھی جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، پرانے دیکھیں نا، ہم تاریخ کا جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے نا، تو قوم عاد کا ذکر آیا، قوم سمود کا ذکر آیا، قوم نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، اور ان کی ان برائیوں کو بھی بیان کیا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا عذاب کی صورت میں۔ ان قوموں پر تو کیوں آیا؟ انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، وہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر ناشکریاں کرنے لگ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا، یہ کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کا انجام بھی بتایا کہ کیا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، نہ شکری کی، تکبر کیا، مال سے محبت کی، دنیا سے محبت کی، اپنے آپ کو پتہ نہیں فخر اور غرور کے کس مقام پر لا جا کے کھڑا کر دیا، تو جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں آتا۔ بے شک۔
پھر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ہی آخر میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بچا لے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو طبقات کا یہاں بھی ذکر ہوا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو اس سے علماء کرام نے مراد لیا ہے کہ جن پر غضب نازل ہوا، ان سے ایک مراد یہود بھی ہے کہ ان کے سامنے حق کھلا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس حق پر پردے ڈالے، اپنے نفس کی شرارت کی بنا پر، تکبر کی بنا پر ضد اور ہٹ درمی میں آئے اور انہوں نے حق کو قبول نہ کیا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے محبوب وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان. تو اتنی پہچان کے باوجود جو حضور کو پہچان دیں مگر اس کے باوجود مان نہیں رہے. اب ایک پتہ تو ہے جی، لیکن پتہ ایمان پر نہیں لے کے جا رہا. جب تک مانو گے نہیں، جھکاؤ گے نہیں، سر تسلیم خم نہیں ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوگا. پھر وہ گمراہ کون ہوئے؟ جو جہالت کی بنا پر ہوئے، جنہوں نے غلو کیا. ان سے مراد نصارہ کو لیا گیا کہ جنہوں نے اپنے نیت میں اتنی برائی نہ تھی مگر اپنی جہالت، اپنی مبالغہ آرائی کی بنا پر کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے اور ماننے لگ گئے، تو جس سے گمراہ ہوئے. تو اللہ رب العزت گمراہی سے بھی بچائے اور ان لوگوں سے بھی بچائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو حضور سے دور ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ویسی تعظیم نہیں، محبت نہیں، ان کے کہنے پر چلنا نہیں، تو یاد رکھے کہ پھر وہ غضب کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بچائے رکھے. پھر منافقین کے طبقے کا بھی اللہ نے سورہ بقرہ میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد ذکر کیا، جو ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، عمل میں کچھ، سوچ میں کچھ، نیت میں کچھ، یا پھر جب اسلام کی وہ دیکھتے ہیں شان و شوکت تو ساتھ ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو دور ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو ان دو طرح کے طبقات کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ملتا ہے. ایک وہ جو اللہ کے پسندیدہ ہے اور ایک وہ جو ناپسندیدہ ٹھہرے. تو ان ناپسندیدہ سے اللہ بچائے رکھے، آمین اور ان ساری اعمال سے بچائے، افعال سے بچائے، اقوال سے بچائے کہ جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے حبیب سے دور کر دے. آمین الہی آمین. اب جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بندوں کی پیروی سے بچائے جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ارشاد فرما لیا. اب یہ صراط مستقیم کے حصول کا طریقہ کیا ہے آسما، کیا کہیں گے آپ؟ اس کے حصول کا طریقہ سمجھنے سے پہلے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے. ایک تو وہی مطلب ہے جو ہم بچپن سے سنتے ہی آ رہے ہیں، سیدھا راستہ، صراط مستقیم پر ہو. ہم اکثر اپنی گفتگو کے درمیان بھی یہ الفاظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں. تو صراط مستقیم سیدھا راستہ، یعنی وہی راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ملا دے آپ کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوام طریق القوم حب و طاعہ، کہ اولیاء اور صالحین کا راستہ وہ ہے کہ جس کے اندر حب اور طاعت، یعنی اطاعت اور محبت متوازن رکھ کر وہ چلتے ہیں. تو یہ یعنی اس طریقے کو دیکھا جائے تو یہ استقامت والا، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے ان کے نزدیک. اسی طرح وَكُلٌّ مَقَامٍ أَقَامَ بِالْإِسْتِقَامَةِ، یعنی ہر مقام استطاعت کے ذریعے پاتا اس تک حصول تکمیل پاتا ہے. صحیح، بالکل. یعنی صراط مستقیم کے کئی معنی و مفاہیم ذہن میں ابھر رہے ہیں اب، کہ ایک تو صراط مستقیم کا ہے سیدھا راستہ، دوسرا ہے استقامت والا راستہ، اور تیسرا ہے متوازن راستہ. یعنی اگر صراط مستقیم پر استقامت اختیار کی جائے، یعنی بے شک عمل چھوٹا ہے لیکن ڈیلی ہو رہا ہے، صحیح، یعنی اس کے اندر کنسسٹنسی برقرار رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے 4 نفل اور ایڈ کر دیے ہیں، یا پھر صبح بھی پڑھی تھی تو آج زیادہ ہو گیا، کل ہم نے فرض سے بھی گئے چلے گئے. تو اس لیے یعنی کنسسٹنسی برقرار رہنی چاہیے، استقامت ضروری ہے. دوسری اہم بات متوازن راستہ، یعنی محبت ہے، اطاعت بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اطاعت ہم کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دل خالی ہے اس محبت سے اور فقط یہ پتہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. تو جب تک وہ یکسوئی نہیں ہوگی نا، وہ محبت کہتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہونا، تو ہم اس کی باتوں کو اپنے عمل میں ڈھال رہے ہوتے ہیں نا. تو جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت کے اندر لذت آئے گی اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہم سر انجام دے پائیں گے. پھر اسی طرح یعنی
کسی کے اندر بھی افراد اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اطاعت ہی ہے اور محبت نہیں ہے. یعنی اس کی مثال صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جہاز ہے, اس کے دونوں پر سیم نہیں ہے اگر, تو وہ جہاز ایک ہی سمت میں گھومتا رہے گا یا پھر وہ گول گھومتا رہے گا, لیکن وہ اپنی منزل کی طرف نہیں جا سکے گا. تو اس لیے ضروری ہے اس رستے کے لیے, صراط مستقیم کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے کہ متوازن اختیار کیا, متوازن ہو, اور دوسرا یہ کہ استقامت ہو تاکہ اس رستے تک پہنچ جائے. پھر اس کے اندر انعام کیا ہے؟ اگر جو شخص صراط مستقیم پر چلتا ہے, استقامت اختیار کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت کے ذریعے اس رستے کو قائم دائم رکھتا ہے, تو اس کے اوپر انعام کے طور پر اللہ رب العزت ملائکہ کا نزول فرماتے ہیں, اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو, غم نہ کرو, کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیا بات ہے. تو جو صراط مستقیم کا رستہ اختیار کر لیتا ہے, پھر درجہ بدرجہ اس کے اوپر وہ انعام اور اکرام نازل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے صراط مستقیم کے منزل کے رستے کی طرف جانے سے پہلے اگر اس کے لفظ پر غور کر لیا جائے, اپنے ذہن کی کچھ سیٹنگ کر لی جائے, سمجھا دیا جائے, تو یقیناً وہ رستہ آسان ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نہ انہیں کوئی خوف ہوگا, نہ حزن ہوگا, نہ ملال ہوگا. اللہ اکبر. کیا انعام یافتہ اگان لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت بار بار ذکر کر رہا ہے. اور اب تک جس طرح ہم نے جانا نا کہ بہت سے لوگ جن کا ذکر ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کیا, علم ہے مگر عمل نہیں ہے. پھر اگر بعد میں دیکھا جائے تو عمل ہے, عمل بھی نہیں ہے, جذبہ بھی نہیں ہے. یعنی اس میں صراط مستقیم کے راستے میں علم بھی ہونا ہے, عمل بھی ہونا ہے, اور جذبہ بھی ہونا ہے, اور عمل میں اخلاص بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں سیدھا راستہ ہے نا صراط مستقیم, وہ سیدھا راستہ, یعنی پھر ہمیں سیدھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ روحانی سفر جاری ہے. اس وقت وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. صراط مستقیم ازروئے قرآن آج کا ہمارا موضوع ہے, اور اس آج کے اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, آسمہ بطول صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. اور اب تک جس طرح ہم نے گفتگو کی نا ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم بات کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ پروردگار عالم ہمیں پل صراط سے بآسانی گزار دے, اور ایسا باریک راستہ, اتنا کٹھن راستہ, اتنا مشکل راستہ ہے, اور اس سے ہم بآسانی گزرنے کی نماز میں, ہر نماز میں یا ہم وقت دعا کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ قیامت کے دن یہ جو پل صراط ہے اور دنیا کی جو یہ صراط مستقیم ہے, کیا تعلق ہے آپس میں؟ ایک ظاہری فوراً آپ کو جو تعلق نظر آئے گا وہ صراط دونوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے. جی, پل صراط اور ادھر صراط مستقیم. صحیح ہے. اور صراط کہتے ہیں راستے کو. تو جو قیامت کے مراحل بیان ہوئے ہیں کہ جیسے حساب کتاب ہوگا, میزان ہو پہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے, ترازو ہوگا, اس سے گزرنا ہوگا, پھر جب اس سے نکلیں گے تو آگے پل صراط سے گزر کے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جنت میں داخلے کا مطلب ہے کہ اللہ کے قریب ہو جانا, اس منزل کے قریب ہو جانا جس کے لیے انسان نے تگ و دو کی ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں تو دنیا میں آپ کے لیے صراط مستقیم ہے, وہ جو خط ہے اسے آپ غور کریں نا تو وہ بھی ایک لائن ہے نا, ایک خط ہے, تو اس کو بھی اگر آپ تصور کریں تو وہ پل صراط کی مانند آپ کو نظر آئے گا. جیسے اس کے لیے آتا ہے کہ بال کے برابر باریک اور اس طرح سے, اور آپ کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. تو یہ بھی راستہ جو ہے یہ اتنا کٹھن راستہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے, اپنی جی تلوار کی دھار سے بھی, ہاں تلوار کی دھار سے بھی, بالکل اس سے بھی زیادہ ناز. اور ہوگا کیا کہ اس سے گزریں گے آپ اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب اس سے گزرنے کے لیے دنیا میں آپ نے کیا کیا تھا, یہ ہے دونوں کا تعلق آپس میں, اعمال کا تعلق. کہ دنیا میں اگر آپ نے صراط مستقیم کو اختیار کیا اپنے اختیار سے, اور پھر آپ اس پر ڈٹے رہے, وہ جیسے استقامت کی بات آئی, اور اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 3 مدارج ہیں اس ایک دعا کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم, پہلی چیز اہدنا کہ مجھے نصب العین کا شعور ہو, اپنی منزل کا پتہ ہو مجھے کہ مجھے کہاں جانا ہے, مجھے کون سا میرا ٹارگٹ ہے, کون سا میرا آبجیکٹیو ہے جس کو میں نے اچیو کرنا ہے. تو یہ اب پتہ تو چل گیا ہے, لیکن اب اس کے لیے عمل ضرورت ہے, راستہ ضرورت ہے. تو اگلا لفظ آ گیا الصراط,
کہ راستہ وہ والا پکڑو جو تمہیں منزل تک لے جائے. صحیح ہے. میں ایک مثال سے سمجھوں گی, اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ نے لاہور جانے والی ٹرین کو پکڑنا ہے نا, لاہور جانے والے ہی جہاز کو پکڑنا ہے. اگر آپ نے وہ دبئی جانے والے جہاز کو پکڑ لیا تو آپ لاہور تو نہیں جا سکیں گے. پہلے تو کیوں میں لگنا ہے آپ کو. ہاں جی, کیوں میں لگیں گے نا آپ. تو آپ نے جو منزل تعین کی, جو مقصد, جو نصب العین, پھر اب اس کے مطابق راستہ اختیار کیا. اب راستے میں بھی یہ ہے کہ اتنے زیادہ بہکاوے ہیں, شیطان کے ہتھکنڈے ہیں, گمراہی کے چانسز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خط کھینچا اور آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. پھر آپ نے دائیں بائیں خط کھینچے, دائیں اور بائیں, اور آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, تو وہ شیطان آپ کو بہکانے میں لگا ہوا ہے. تو اب آپ نے راستہ بھی پکڑ لیا, مگر ابھی بھی یہ چانس ہے کہ شیطان آپ کو بھٹکا دے گا. تو اب ضرورت ہے المستقیم, استقامت کی, ڈٹ کے رہنے کی, دعا مانگنے کی کہ اللہ مجھے منزل تک پہنچا, میری منزل مقصود تو ہے, تیرے حبیب کا قرب ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. جب یہ تعین بھی ہو گیا, راستہ بھی پکڑ لیا, دعا بھی کر رہا ہے, تو اب امید ہے کہ اس کا عمل بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اور عمل کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہے, تو دعا میں بھی آ رہا ہے کہ میں اور اپنے آپ کو بہتر بناؤں. تو اب جب اس نے دنیا میں صراط مستقیم کو پکڑا تو اعمال کا عکس اب اس کو ملے گا اس دن, قیامت کے دن, پل صراط سے گزرتے ہوئے. سبحان اللہ. اب جتنی زیادہ اس کی دنیا میں مضبوطی تھی ایمان میں, اعمال میں, اتنی ہی تیزی سے پل صراط سے گزرے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا. کوئی بجلی کی طرح جائے گا, کوئی ہوا کی طرح گزرے گا, کوئی گھوڑے کی طرح, کوئی رینگ 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 کے گزر رہا ہوگا, بار بار گر رہا ہوگا, لڑکھڑا رہا ہوگا. جیسے دنیا میں شیطان کے ہتھکنڈے تھے, رکاوٹیں تھی بار بار, خواہشیں بھی اسے پکڑ رہی تھی, ضرورتیں بھی اسے پکڑ رہی تھی, کہیں کوئی رشوت دے رہا تھا, کہیں کوئی سود کھلا رہا تھا, وہ ہر چیز سے بچ رہا تھا کہ نہیں میں اسی راہ پر رہوں جو میرے رب کا بتایا ہوا ہے. تو اسی طرح اس پل صراط پر کہیں وہ کنڈے لگے ہوئے ہیں, کہیں لوہے کی کیلیں نکلی ہوئی ہیں, کہیں وہ بار بار ان سے اٹکتا ہے, کہیں وہ گر نہ جائے. اس پل صراط سے جو گرنے والے ہیں وہ سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں, اور اس نے اس سے پار گزرنا ہے. تو یہ آج ضرورت ہے کہ آج جب تم پر امتحان آئیں, آزمائشیں آئیں, تو جیسا تمہیں اللہ نے, اللہ کے حبیب نے بتایا ہے اسی راہ کو اختیار کرو. کہیں صبر کا حکم دیا, کہیں شکر گزاری کا حکم دیا, کہیں عبادت کا حکم دیا, کہیں نفع بخشی کا حکم دیا. تو وہ سارے احکامات تمہارے پاس اب موجود ہیں. تو اب ان سے رہنمائی لیتے ہوئے جتنا زیادہ آج تم اپنی اس پر عمل کرو گے, اسی لیے تو کہا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا کھیتی ہے نا, اب اس کی کٹائی اس وقت ہونی ہے اس فصل کی. تو اس کھیتی میں جو بوگے وہی کاٹو گے. اگر آج اچھے اعمال کے ذریعے, خیر کے اعمال کے ذریعے اچھا عمل کرو گے تو اس وقت پل صراط سے گزرنا بہت آسان ہو جائے گا. پل صراط سے گزر کے آگے پہنچیں گے تو حوض کوثر پر خود سرکار دو عالم موجود ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امتی تھک چکا ہوگا اب اس مشقت سے, اس کی زبان باہر آ رہی ہوگی پیاس سے, تو حضور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. تو اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں کرے. تو اس کا تعلق ایک تو اعمال کا عکس اس وقت آپ کو ملے گا, پھر ایک امتحان, جتنے آپ امتحانوں سے اب گزرتے ہیں اور انہیں بچاتے ہیں اپنے آپ کو, اتنا ہی آپ وہاں بچ سکیں گے ان چیزوں سے. بے شک, بے شک. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایسی منظر کشی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ارشاد فرمایا, ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز جو ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو اور ہم سب کو پل صراط سے بآسانی گزار دے. آسمہ یہ ارشاد فرمائیے گا, صراط مستقیم بار بار ہم بات کر رہے ہیں, صراط مستقیم کے پہ جو چلتے ہیں ان کے ثمرات بیان کر دیجیے آپ. اور بالخصوص میں چاہوں گی جو ہماری نوجوان نسل اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, بچیاں, کیا تجاویز ہیں صراط مستقیم کی جانب راغب کرنے کے لیے؟ آپ کیا تجاویز دیں گی, کیا ذہن میں ہے آپ کے, وہ بھی کہیے گا. جزاک اللہ. یہ جو ثمرات ہیں یہ دو طرح سے ہیں. پہلے تو ہم دنیا میں ہیں اور پھر ہم قرآن و حدیث سے یہ جانتے ہیں کہ آخرت میں اس کے ثمرات کیا ہوں گے. تو دنیاوی ثمرات اس کے یہ ہیں کہ اطمینان قلبی نصیب ہوتی ہے آپ کو. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر نماز نہ پڑھی ہوئی ہو تو پھر دل کی کیفیت بے چینی سی ہوتی ہے. صحیح ہے. اسی طرح حلال رزق کماتے ہیں, حلال رزق کے تھرو برکت ہوتی ہے اور اس برکت کے ذریعے ہماری نسلیں پروان چڑھتی ہیں اور ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے ہمیں ان فیملیز میں جہاں پر حلال رزق کا بہت زیادہ جو ہے وہ چرچا کیا جاتا ہے یا اس پر زور دیا جاتا ہے. پھر مشکلات میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. بالخصوص سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں, صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا پورا دیا جاتا ہے
اور بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. یعنی پھر صبر وہ بیماری پر بھی کرتا ہے, صبر وہ مشکلات کے آنے پر بھی کرتا ہے. صبر گو کہ ایک بڑی مشکل کیفیت ہے, یعنی یہ اس سے پوچھے کہ جو صبر کر رہا ہوتا ہے نا, لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اس کو اجر اس کا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کا انعام کیا ہوتا ہے, جو وہ عمل کر رہا ہے, اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا ساتھ اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے اس دنیا میں. جب اس دنیا میں اتنی بڑی آپ کو ایک خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ رب العزت کا ساتھ مل جاتا ہے, تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے اور ہم صبر کر سکیں. پھر اسی طرح ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں, اس سے ہمارے مال میں برکت بڑھتی ہے. پھر ہم نیک لوگوں کے رستے پر چلتے ہیں, نیک لوگوں کا ساتھ, ان کی صحبت مانگتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. اس کے حوالے سے ایک شعر جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کرنا تھا کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, بلکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت ہمیں یقیناً اس منزل تک پہنچا دیتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے. پھر اخروی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے, یعنی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے, جہنم سے آزادی ہوتی ہے, اور جنت الفردوس میں حصول کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے. تو اگر اس کے ثمرات کو اپنے ذہن میں رکھیں, بالخصوص ہم نوجوان نسل کو یہ پیغام دے سکتے ہیں, اگر وہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تو پتہ چلے کہ اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ سنگت اور صحبت کے صراط مستقیم پر چلنے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. اگر ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو یقین کریں قرآن پاک کے اندر ہر ایک بات, ہر مشکل سے نمٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے آسان طریقے اور پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ اگر تم یہ رستہ اختیار کرو گے تو تمہیں یہ اس کے سرکمسٹانسز دیکھنے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے, اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے, تو یقیناً دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو سکیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آج مجھے بالخصوص یہ کہنا مجھے دل چاہ رہا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, ہماری نوجوان نسل کی کیونکہ بات ہوئی, آج کی بزم میں صراط مستقیم کو بہت آسان فہم انداز سے سمجھایا گیا. یعنی کوئی بھی طالب علم, کوئی بھی بچہ اگر اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے بھی, آسمہ کی جانب سے بھی, بہت آسان عام فہم الفاظ میں بہت آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسج دینا چاہیں, کہیے گا. زینب دیکھیں, 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدل سکتی ہیں, ان میں ایک ایسی طاقت ہے. جی, یہ طاقت ہے ایک تو محبت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, اللہ سے محبت. یہ محبت اگر نہیں آپ محسوس کر رہے, کیونکہ ایک جذبہ, ایک لہر کی مانند ہوتا ہے, تو آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو محبت سے بات کرتے ہیں, جن کی آنکھیں اشک بار رہتی ہیں, اللہ جو اس جانے تمنا, جانے من, اس کی ایسی بات کرتے ہیں محبت کے ساتھ, تو دل کو جا کے لگتی ہے. بے شک, بے شک. صحبت, پھر تربیت, کہ ان سے لینا کچھ نہ کچھ سیکھنا. کہ میں نے یہ بیٹھی ہوں, آج میں نے یہ سیکھا ہے, درس میں گئے, آپ محفل میں گئے کہیں, تو آج میں یہ برا کام چھوڑ دوں, صحیح ہے, اور ایک چھوٹا سا کوئی اچھا کام اپنا لوں. بے شک, بے شک. پھر ہے صحبت, تربیت لینا, اور پھر ریاضت, آپ کی اپنی ریاضت, محنت. باقی چیزوں کے لیے بھی تو اتنی محنت کرتے ہیں. بے شک. ایک ڈگری لینی ہوتی ہے نا, تو راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, یہ میرا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے میں یہ کروں, پیسہ بھی لگ رہا ہے, سب کچھ. تو اس اللہ کو اتنا معمولی سمجھ سبحان اللہ, کہ اس کے لیے ہم محنت نہ کریں, کہ جاگے نہ رات کو, بیٹھیں اس کی بارگاہ, سجدہ ریز ہو کر اسے پکاریں, اسے بلائیں. سبحان اللہ. جی آسمہ, ون لائنر میسج. ایک بڑوں سے ہم یہ بات سنتے آئے ہیں کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی, تو جس کے اندر شعور آ گیا اس کی ذمہ داری بڑھ گئی. تو اس شعور کو جب آگے ہم نے بھیجنا ہے تو اس کے لیے ہمارا جو انداز ہونا چاہیے وہ ایسا اپیل کرنے والا ہو کہ اگلے کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ اکثر ہمارے بزرگ آج کل ایسے وہ بات کرتے ہیں کہ اگلا بچہ پریشان ہوتا ہے, وہ نہیں سیکھ پاتا. تو اس کو شاید تھوڑا سا اور پولائٹ ہونا چاہیے, تو اس سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا ہی اچھا لگا آج کی نشست میں آپ دونوں کی گفتگو
گفتگو سن کر. ڈاکٹر صاحبہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آسما آپ تشریف لائیں, خوش رہیے, آپ بھی آباد رہیے, آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. اس کے ساتھ جس طرح ہم نے آج بات کی نا, صراط مستقیم قرآن کی روشنی میں اپنے رب کو پہچان لیجئے, اس کے شکر گزار بندے بن جائیے اور صالحین کے راستے پر چلیں. اپنے رب کی جیسے وہ رحمان ہے نا, رحیم ہے, تو خود بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت بنیے, نہ کہ باعث زحمت بنے. محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں اور دنیا کو ایک محبت والی جو آماج گاہ ہے نا وہ بنائیے. یعنی دنیا کو مشکل مت کیجیے, نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.